جی ہاں جناب، تھم نیل میں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ 3920 الفاظ عربی زبان کے بآسانی سمجھ جائیں گے اور آپ کو ان پر مہارت حاصل ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط نہیں ہے اور بالکل آسان طریقے سے ہوگا یہ، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گزشتہ اسباق کی بنسبت یہ سبق بہت زیادہ آسان بھی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یاد کرنے کے اعتبار سے اس سبق میں سب سے کم کام ہے، جبکہ اس سبق میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو 3920 الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ گردان سن لیں میری، اور پھر اس کے بعد پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ ما فتح ما فتح ما فتحوا ما فتحت ما فتحت ما فتحنا ما فتحت ما فتحتما ما فتحتم ما فتحت ما فتحتما ما فتحتن ما فتحت ما فتحنا لا يفتح لا يفتحان لا يفتحون لا تفتح لا تفتحان لا يفتحن لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحين لا تفتحان لا تفتحن لا أفتح لا نفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے اب تک 7 گردانیں پڑھ لی ہیں۔ 6 فعل ماضی کی گردانیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی بعید اور ماضی استمراری، اور 7ویں گردان ہم نے فعل مضارع کی پڑھ لی، یفتح یفتحانی والی۔ تو یہ کل 7 گردانیں ہم نے پڑھ لی، اور ہم نے ہر گردان میں کل 14 صیغے پڑھے۔ تو الفتح کھولنا سے 14 صیغے فعل ماضی مطلق کے، 14 ماضی قریب کے، اسی طرح 7 گردانوں کے 14 صیغے جمع کریں تو کل 98 الفاظ ایسے ہیں جو ہم بآسانی پہلے ہی لکھنا سیکھ چکے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے صفوۃ المصادر کتاب کی رہنمائی کی تھی، اور اس میں باب فتح یفتح، اس کے اندر ابواب ہیں، تو اس میں چونکہ ہم الفتح کھولنا سے ابھی سیکھ رہے ہیں تو گویا اس وقت ہم باب فتح یفتح پر ہیں۔ باب فتح یفتح کے صفوۃ المصادر کے اندر کل 20 مصادر دیے ہوئے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو مشق بھی ہم نے الحمدللہ ہر گردان میں ایسی کی ہے، دیگر مصادر سے، دیگر مادوں سے، کہ ان 20 مصادر سے ہم فتح یفتح سے جو 7 گردانیں ہم نے سیکھی تھی وہ 20 کے 20 مصادر سے کرنے پر ہم اچھی طرح قادر ہیں۔ تو اب دیکھیں، 7 ضرب 14 ضرب 20، یہ کل 1960 الفاظ گویا ہم گزشتہ اسباق میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور اس سبق میں صرف 2 لفظ ہمیں یاد کرنے ہیں، ایک ہے ما اور دوسرا ہے لا۔ ان 2 لفظوں کو یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں، ما اور لا، مالا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مالا کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے یہ 1960 الفاظ کی تعداد اس سبق کے اندر دگنی ہو جائے گی، یعنی 3920۔ وہ کیسے؟ کہ یہ جو 7 گردانیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے شروع میں جب ہم ان 2 میں سے کوئی بھی ایک لفظ لگا دیں گے تو اس کے معنی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ پہلے اس کے معنی مثبت والے تھے، اب اس کے معنی منفی والے ہو جائیں گے۔ یعنی فتح کا ترجمہ ہے اس نے کھولا، اس کے شروع میں اگر ہم ما لگا دیں، ما فتح، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے نہیں کھولا۔ یفتح کا ترجمہ ہے وہ کھولتا ہے، تو لا یفتح کا ترجمہ ہے وہ نہیں کھولتا ہے۔ ما کا مطلب بھی ہے نہیں اور لا کا مطلب بھی ہے نہیں، دونوں حرف نفی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ماضی کی جو 6 گردانیں ہیں ان کے شروع میں ہم ما لگاتے ہیں، اور فعل مضارع کی جو گردان ہے اس کے شروع میں ہم لا لگاتے ہیں۔ البتہ عربی زبان میں بعض اوقات ماضی کے شروع میں ما کے بجائے لا بھی لگا دیتے ہیں، جیسے فلا صدق ولا صلی، اور فعل مضارع کے شروع میں کبھی لا کے بجائے ما بھی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر اور عموماً جو ہوتا ہے اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں ما لگایا جائے اور فعل مضارع کے شروع میں لا لگایا جائے جب ان کو منفی کے معنی میں کرنا ہو۔ تو یہاں تک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ اب ہم ایک ایک کر کے 7 گردانیں دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق کی گردان تھی جو فتح فتح، اس کے شروع میں جب ہم نے ما لگایا تو یہ بنے گی ما فتح ما فتح ما فتحو، ما فتحت ما فتحتا ما فتحنا، ما فتحت ما فتحتما ما فتحتم، ما فتحتی ما فتحتما ما فتحتن ما فتحت ما فتحنا۔ اور ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟
اس ایک مرد نے نہیں کھولا، ان دو مردوں نے نہیں کھولا، ان سب مردوں نے نہیں کھولا، اس ایک عورت نے نہیں کھولا، ان دو عورتوں نے نہیں کھولا، ان سب عورتوں نے نہیں کھولا، تو ایک مرد نے نہیں کھولا، تم دو مردوں نے نہیں کھولا، تم سب مردوں نے نہیں کھولا، تو ایک عورت نے نہیں کھولا، تم دو عورتوں نے نہیں کھولا، تم سب عورتوں نے نہیں کھولا، میں نے نہیں کھولا، ہم نے نہیں کھولا۔ تو گردان وہی ہے ماضی والی، عربی میں ما کا اضافہ ہوا اور ترجمے میں نہیں کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ماضی قریب کی منفی کی گردان بنے گی قدما فتح، قدما فتحا، قدما فتحو، قدما فتحت، قدما فتحتا، قدما فتحنا، قدما فتحت، قدما فتحتما، قدما فتحتم، قدما فتحت، قدما فتحتما، قدما فتحتن، قدما فتحت، قدما فتحنا۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے نہیں کھولا ہے، ان دو مردوں نے نہیں کھولا ہے، ان سب مردوں نے نہیں کھولا ہے، اسی طرح آخر تک۔ اور فعل ماضی بعید کی گردان منفی میں اس طرح بنے گی ما کان فتح، ما کانا فتحا، ما کانوا فتحوا، ما کانت فتحت، ما کانتا فتحتا، ما کن فتحنا، ما کنت فتحت، ما کنتما فتحتما، ما کنتم فتحتم، ما کنت فتحت، ما کنتما فتحتما، ما کنتن فتحتن، ما کنت فتحت، ما کننا فتحنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے نہیں کھولا تھا، ان دو مردوں نے نہیں کھولا تھا، ان سب مردوں نے نہیں کھولا تھا، اس ایک عورت نے نہیں کھولا تھا، اسی طرح آخر تک۔ یہ گردان تھوڑی سی مشکل لگے گی کیونکہ یہ منفی کے بغیر بھی اس کو رٹنا تھوڑا سا آپ کو مشکل لگا ہوگا، تو منفی کے ساتھ بھی اس کو اہتمام سے یاد کر کے رٹ لیجئے گا۔ ماضی احتمالی کی گردان منفی میں بنے گی لعل ما فتح، لعل ما فتح، لعل ما فتحوا، لعل ما فتحت، لعل ما فتحتا، لعل ما فتحنا، لعل ما فتحت، لعل ما فتحتما، لعل ما فتحتم، لعل ما فتحت، لعل ما فتحتما، لعل ما فتحتن، لعل ما فتحت، لعل ما فتحنا۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے شاید نہیں کھولا ہوگا، ان دو مردوں نے شاید نہیں کھولا ہوگا، ان سب مردوں نے شاید نہیں کھولا ہوگا، آخر تک۔ اسی طرح ماضی تمنائی منفی کی گردان بنے گی لیت ما فتح، لیت ما فتح، لیت ما فتحوا، لیت ما فتحت، لیت ما فتحتا، لیت ما فتحنا، لیت ما فتحت، لیت ما فتحتما، لیت ما فتحتم، لیت ما فتحت، لیت ما فتحتما، لیت ما فتحتن، لیت ما فتحت، لیت ما فتحنا۔ اس کا ترجمہ ہوگا کاش کہ اس ایک مرد نے نہیں کھولا ہوتا، کاش کہ ان دو مردوں نے نہیں کھولا ہوتا، کاش ان سب مردوں نے نہیں کھولا ہوتا، کاش اس ایک عورت نے نہیں کھولا ہوتا، اسی طرح آخر تک۔ ماضی استمراری کی منفی کی گردان اس طرح بنے گی ما کان یفتح، ما کانا یفتحان، ما کانوا یفتحون، ما کانت تفتح، ما کانتا تفتحان، ما کننا یفتحنا، ما کنت تفتح، ما کنتما تفتحان، ما کنتم تفتحون، ما کنت تفتحین، ما کنتما تفتحان، ما کنتن تفتحنا، ما کنت افتح، ما کننا نفتح۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد نہیں کھولتا تھا، وہ دو مرد نہیں کھولتے تھے، وہ سب مرد نہیں کھولتے تھے، وہ ایک عورت نہیں کھولتی تھی، اسی طرح آخر تک۔ فعل مضارع کی گردان ہم نے پڑھی تھی یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، یفتحن، تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتحین، تفتحان، تفتحن، افتح، نفتح۔ اس کو اگر ہمیں منفی بنانا ہو تو اس کے شروع میں لا کا اضافہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں لا یفتح، لا یفتحان، لا یفتحون، لا تفتح، لا تفتحان، لا یفتحن، لا تفتح، لا تفتحان، لا تفتحون، لا تفتحین، لا تفتحان، لا تفتحن، لا افتح، لا نفتح۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا، وہ دو مرد نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے، وہ سب مرد نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے، وہ ایک عورت نہیں کھولتی ہے یا نہیں کھولے گی، وہ دو عورتیں نہیں کھولتی ہیں یا نہیں کھولیں گی، وہ سب عورتیں نہیں کھولتی ہیں یا نہیں کھولیں گی، تو ایک مرد نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا، تم دو مرد نہیں کھولتے ہو یا نہیں کھولو گے، تم سب مرد نہیں کھولتے ہو یا نہیں کھولو گے، تو ایک عورت نہیں کھولتی ہے یا نہیں کھولے گی، تم دو عورتیں نہیں کھولتی ہو یا نہیں کھولو گی، تم سب عورتیں نہیں کھولتی ہو یا نہیں کھولو گی، میں نہیں کھولتا ہوں یا نہیں کھولوں گا، ہم نہیں کھولتے ہیں یا نہیں کھولیں گے۔ تو یہ جو اب تک کی گردانیں ہم نے پڑھی تھی ان کو مثبت کہتے ہیں، اور اس سبق میں ہم نے ما اور لا کے اضافے سے جو گردانیں پڑھی ہیں ان کو منفی کہتے ہیں۔ تو امید ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو مثبت اور منفی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے، اردو میں نا یا نہیں لگا کر یہ گردانیں بنائی جاتی ہیں، عربی زبان میں ما اور لا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر زبان میں منفی کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اب پہلا کام آپ کا اس سبق کا یہ ہے
کہ ہمت کر کے ماضی کی 6 گردانیں اور فعل مضارع کی گردان کو حرف نفی لگا کر، یعنی ان کی منفی کی گردانیں آپ لکھیں۔ ان کے نام اس طرح لکھیے گا: منفی فعل ماضی مطلق، منفی فعل ماضی قریب، منفی فعل ماضی احتمالی، منفی فعل ماضی تمنائی، منفی فعل ماضی بعید، منفی فعل ماضی استمراری، اور منفی فعل مضارع۔ یعنی ان کی جو گردانوں کے نام تھے ان کے شروع میں ہمیں منفی کا اضافہ کرنا ہے۔ اب جب کہ آپ نے منفی کی گردانیں پڑھ لی، تو اب جب آپ مثبت کی گردان کبھی لکھیں گے یا سنائیں گے یا کہیں سنیں گے یا کہیں بتائیں گے، تو اس کا نام صرف فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب نہیں لیں گے، بلکہ شروع میں مثبت کا اضافہ کر کے کہیں گے مثبت فعل ماضی مطلق، مثبت فعل ماضی قریب، مثبت فعل ماضی بعید۔ اور اگر اس کے اندر حرف نفی لگا ہوا ہو تو پھر اس کا نام ہوگا منفی فعل ماضی مطلق، منفی فعل ماضی قریب، منفی فعل ماضی احتمالی وغیرہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان تمام گردانوں کا ترجمہ بھی لکھیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ان تمام منفی گردانوں کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں، اور چوتھا کام یہ ہے کہ ان تمام منفی گردانوں کو فتح کے مادے سے 100 مرتبہ دہرائیں۔ آخری کام آپ کا یہ ہے کہ 50 مختلف مادوں سے ان 7 گردانوں کے مثبت اور منفی انداز میں مختلف صیغے لکھیں۔ اس طرح کے پہلے نمبر شمار لکھیں، پھر عربی صیغہ لکھیں، پھر اس کا اردو ترجمہ لکھیں، پھر صیغے کا نام لکھیں، اور اس کے بعد گردان کا نام بھی لکھیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 آپ نے لکھا اور صیغہ لکھا ما کانوا یمنعون، آگے اس کا ترجمہ لکھا وہ سب نہیں روکتے تھے، آگے صیغہ لکھا، صیغے کا نام صیغہ جمع مذکر غائب، پھر آگے گردان کا نام لکھنا ہے منفی فعل ماضی استمراری۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔